يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ الانفال کا تیسرا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، کون سے لوگو؟ آمنو، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم سب اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولو، اور ہرگز پیٹھ مت پھیرنا، روگردانی مت کرنا، عنہ، اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور مت ہٹنا اور ان کی بات کو رد مت کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے بھی ہو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ہرگز تم نہ ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے تھے، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، مگر وہ نہیں سنتے تھے۔ ان، بے شک، شر الدواب، وہ بدتر مخلوق تھے۔ شرع کا مطلب بدتر، دواب مخلوق، ان اللہ، اللہ کے نزدیک، السم، وہ بہرے تھے، سم کا مطلب بہرے، البکم، اور وہ گونگے تھے، الذین، اور وہ لوگ وہ تھے، لا یاکلون، جن کو عقل نہیں تھی۔ اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو کفار کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، ولو کا مطلب اگر، علمہ، جانتے، اللہ، فیہم، ان کے اندر، خیرن، کوئی اچھائی، تو خیرن لاسمعہم، تو ان کو سنوا دیتے، یعنی وہ سن لیتے۔ اگر اللہ ان کے اندر ذرا سی بھی اچھائی دیکھتے کہ یہ مان جائیں گے بات، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دل کے اندر ڈال دیتے اور وہ سن لیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سن بھی لیتے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرتے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، استجیبو، لبیک کہا کرو، مان لیا کرو، باللہ وللرسول، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اذا، جب، دعاکم، تمہیں بلایا جائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو زندگی دینے والی ہے تمہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیات تلوار کی چھاؤں کے نیچے ہے۔ اس کے فلسفے کو ذرا سمجھیں۔ اگر آپ بزدل بن کر بیٹھ جائیں گے اور سامنا نہیں کریں گے، مرنا تو پھر بھی آپ کو پڑے گا، اور ذلت کی موت مرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ ہمت کر کے ٹکرا جاتے ہیں جہاد کے اندر، تو نہ صرف دشمن کا حوصلہ پست ہوتا ہے، وہ آئندہ کبھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحولُ، حائل ہوتے ہیں، بین المرء، کس کے درمیان؟ آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہیں دل پھیر دیں، مگر جو انسان خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فی الحال اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ، بے شک وہ، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، وہ تم کو جمع کرے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن، جو نہ ہوگا واقعہ، الذین ظلموا، ظالموں کے اوپر، منکم، تم میں سے، خاصہ، بالخاص، یعنی صرف ان کے اوپر ہی وہ مصیبت، وہ فتنہ طاری نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات اس کے تحت مسلمانوں کو بھی مرنا پڑتا ہے، یعنی ان کو بھی اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ مسلمان جو بعض اوقات تو خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، ایون کہ بعض اوقات وہ لوگ جو کہ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس فتنے کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو خاص بدلہ عطا فرماتے ہیں اور ان کو جگہ جنت میں ہی دی جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، وہ بہت شدید بدلہ لینے والے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی روایت ہے کہ جب فتنہ عام ہو جاتا ہے تو عذاب بھی عام ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نیک لوگوں کو بھی مرنا پڑتا ہے، مگر اللہ بعد میں ان کو اس کا اجر بہت زیادہ یا جنت کی صورت میں عطا کرتے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون، جب تم، انتم، تم، قلیل،
مختصر تھے، مستضعفون اور بہت ضعیف بھی تھے، کمزور بھی تھے، فی الارض اس زمین کے اندر، تخافون اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، یتخطف کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا، یا شروع میں اس کا مطلب وہ، کم تمہیں، کہ کہیں وہ لوگ الناس تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم اور پھر اللہ نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم اور پھر تمہاری مدد کی، بنصرہ کس کے ساتھ؟ فتح کے ساتھ، ورزقکم اور پھر تمہیں رزق دیا، من الطیبات کس میں سے؟ پاک رزق میں سے، پاک چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، تا شروع میں ہے شکر کے، دیکھیں تشکرون تم شکر کرو۔ اچھا، یہ جو اگلی آیت ہے دوستو، یہ خاص ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایلچی بنا کر بنو قریظہ کی طرف بھیجا کہ ان کو جا کے کہو کہ قلعہ خالی کر دیں، کیونکہ وہ قلعہ کے اندر بند ہوئے تھے اور بڑا مشکل ہو رہا تھا اس قلعے کو فتح کرنا۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو یہودیوں کے بچوں کو روتا دھوتا اور عورتوں کو روتا دھوتا دیکھ کر ان کے دل کے اندر رحم آ گیا، تو انہوں نے مشورہ مانگا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ انجام انہیں اپنا اچھا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابو لبابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم سعد بن معاذ سے مشورہ کریں گے اور ان کو ثالث مقرر کریں گے، جو بھی وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ حضرت سعد اصل میں فلاسفر تھے، اسکالر تھے یہودیوں کے، اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت سعد کو پکار بھیجی کہ آپ پہنچیں، لیکن وہ بہت شدید زخمی بھی تھے اس حالت کے اندر اس وقت نا، تو ان کو پھر بھی اسی حالت کے اندر سواری کے اوپر سوار کروا کر اس جگہ کے اوپر جہاں پر سالسی ہو رہی تھی وہاں پر لایا گیا۔ حالانکہ ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے اور وہ چلے جاتے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سالسی کے اوپر سالسی مانگی، تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت سعد نے پھر یہ کہا کہ ان کے جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان کو سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، یعنی 13-14 سال سے اوپر جتنے بھی تھے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو 700 یہودیوں کو پھر قتل کیا گیا تھا۔ یہ ان کے اپنے اعمال کی سزا تھی، جس کو بعض ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا، تو انہوں نے خود اس سزا کو قبول کیا تھا۔ تو اسی سرزنش میں حضرت ابو لبابہ کو یہ والی جو ہے وہ آیت اتری، کیونکہ حضرت ابو لبابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ 9 دن بھوکے پیاسے بندھے رہے اس ستون کے ساتھ، غشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کیا کہ اب اس کی بخشش ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس آیت کا یہ پس منظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، تم خیانت مت کیا کرو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ یہ ابو لبابہ نے خیانت کی تھی۔ وتخونوا، اور تم خیانت کرتے ہو، اماناتکم، اس امانت والی چیزوں کے اندر، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، وعلموا، اور جان رکھو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس ہی ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین رکھنے والی استقامت عطا فرمائے۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي